اسلام کہہ رہا ہے انٹیریئر بہت زیادہ صاف ہوگا. سب سے پہلے حلال کھاؤ, گند کھاؤ نہیں, کتے بلی کھانے کی اجازت نہیں. نشے کی چیزیں حرام کر دی, شراب ناپاک قرار دی, کپڑے پہ لگے نماز نہیں ہوگی شراب اگر اندر کیسے اتار سکتے ہو بھائی, اس میں بدبو ہے. بدبودار چیزیں پاک ہوتی ہیں کہ ناپاک, اندر نہیں اتار سکتے. گند ہے گند. خون نہیں پی سکتے. ایسے قوم بھی ہے نا, میں نے وہاں تنزانیہ میں ایک جنگلی لوگوں کی ویڈیو بنائی تھی جو خون پیتے ہیں جانور, عجیب ان کے چہروں میں وحشت. تو خون نہیں پی سکتے, یہ گند ہے. آپ کھاؤ اچھی پاکیزہ چیزیں. پاکیزہ چیزوں کی جہاں تک بات آئی ہے نا, دیکھو کچھ چیزیں ہوتی ہیں پاکیزہ, کچھ چیزیں ہوتی ہیں طیب. طیب کا معنی پاکی, یعنی پاکی سے بھی اوپر کی چیز ہے یہ. بھائی بچوں کو ذرا خاموش کریں, جو خواتین اوپر بیان سن رہی ہیں بچوں کو کنٹرول کریں. تو یار عادل بھائی آپ جا کے ذرا کنٹرول کریں, بچوں کو شور کر رہے ہیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن درمیان میں تھوڑی سی بات کر کے میں آگے چلتا ہوں. ہم لوگ جو خوراکیں کھاتے ہیں نا وہ ہے حلال پاکیزہ. روٹی ہے, چاول ہے, آلو ہے, چپس ہے, پکوڑے ہیں, سموسے ہیں, رول ہیں, پراٹھے ہیں, صحیح ہے نا, گھی ہے. یہ کیا ہے؟ حلال چیزیں. یہ کھائیں گے طاقت آئے گی, نارمل زندگی گزاریں گے. کچھ چیزیں ایسی اللہ نے پیدا کی ہیں جو آپ کو بالکل نکھار کے رکھ دیں گے. یعنی اس سے جو خون بنتا ہے نا بڑا خاندانی قسم کا بنتا ہے خون. آپ کے چہرے پہ چمک پیدا ہو جائے گی, آپ ہٹو بچو ہو جاؤ گے. اور میں کیسے ڈیفائن کروں سمجھ میں نہیں آ رہا, صحیح ہے نا. وہ ہے زیتون, انجیر اور شہد, دودھ, کھجور. سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے. دودھ وہ نہیں جو بھینس سے نکالا, انجیکشن لگا ہوا, پھر اس نے گوالے نے اپنا دودھ بھی ملایا اس میں, یعنی جو اس کے پاس پاؤڈر واڈر اویلیبل تھا. پھر اس کو آپ نے بوائل کیا, پھر فریج میں رکھ دیا. 3 دن بعد اس کی جو اجزائے ترکیبی ہے نا, یعنی اس کا فارمولا ہی چینج کر دیا. دودھ کا ایک ڈاکٹروں کی نظر میں فارمولا ہوتا ہے, دودھ جب فریز ہوتا ہے نا تو بادی پن پیدا ہو جاتا ہے اس میں. تو دودھ کے صحیح فائدے اٹھانے نا, بالکل ہٹو بچوں قسم کا دودھ پینا ہے. تو ادھر جانور کے تھن سے دودھ نکالا اور فوراً پی گئے. یہ والا دودھ آپ چند دن پی کے دیکھیں, اپنی صحت دیکھنا, اپنا پیٹ کا سسٹم دیکھنا, ایسیڈیٹی ختم اور زبردست ہٹو بچوں کام ہو جائے گا. ہم تو پیتے ہیں فریج کا یا بوائل کر کے, ملائی اس کی الگ ہو جاتی ہے, اس کی جو قدرتی جو اس کی جو ترکیب ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے اس میں. تو خیر زیتون کھائیں یعنی پیئیں, انجیر ہے, کھجور ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھایا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے لیے جس قسم کی خوراک کا سلیکشن کرتے ہیں نا وہ سب سے بہتر خوراک ہوتی ہے ہر لحاظ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاول نہیں کھائے. وہ الگ بات ہے کہ چاول عرب میں تھے ہی نہیں, لیکن اللہ نے ایسی چیزیں پیدا ہی نہیں ہونے دی وہاں پہ کہ پیغمبر کھائیں اور پھر ہمارے لیے وہ سنت بن جائے. ابھی دیکھو یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ماشاءاللہ, بتانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. یہ وہاں یو ایس اے آرمی میں, یو ایس اے کس میں ہے بھائی, ڈپارٹمنٹ میں ہے وہ, اس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کو ایسے شعبے میں سیکیورٹی سے ان کا تعلق ہے نا, وہاں پولیس سے تعلق ہے. بتا دیتا ہوں یار, اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے, کوئی آپ ہمیں پکڑو گے تو نہیں نا. تو یو ایس اے کی پولیس میں ہے, تو ان لوگوں کی ٹریننگ بہت ٹف قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے. جب یہ پچھلے سال مجھ سے ملنے آئے تھے ماشاءاللہ کافی اچھے موٹے تازے تھے یہ. اب یہ جب ملنے کے لیے آئے تو میں نے کہا باقی کہاں ہیں آپ, تھوڑے سے آئے ہیں آپ, تھوڑے سے باقی کہاں گئے آپ. ایسے سلم اسمارٹ ہو گئے یہ. اور ماشاءاللہ انہوں نے طلاق یافتہ خاتون سے شادی بھی کی ہے جس کے بچے بھی ہیں, اور یہ بھی اپنی سوتیلی بیٹی کو لے کے بیٹھے میں بیان سن. تو یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے. کیا خیال ہے؟ تو ابھی نماز سے پہلے میں نے ان سے پوچھا, یار آپ ماشاءاللہ بالکل ہی فٹ فاٹ ہو گئے, تو آپ لوگوں کو وہاں جب ٹریننگ کے دوران کچھ خوراک پر بھی ظاہر ہے سمجھایا جاتا ہوگا کہ ہم تمہیں بھگا رہے ہیں, ایسا نہ کچھ ایسی چیزیں کھا لو کہ یہ بھاگنا سارا ضائع ہو جائے. تو کچھ خوراک میں بھی وہ گائیڈ کرتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی چاول کھانے کی اجازت. بولو بھائی, تو چاول کھائیں آپ, میں منع نہیں کر رہا, ہم بھی کھاتے ہیں, لیکن ظاہر ہے چاول کیا ہے, اس میں نشاستہ زیادہ ہے, اس میں شکر زیادہ ہے, توند بھی نکلتی ہے, پھولتا بھی آدمی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غذائیں استعمال کی ہیں کہ ان کو کھا کے موٹاپا نہیں آتا. وہ الگ بات ہے, وہ عرب میں تھی وہی, لیکن اللہ ایسی چیز پیدا ہی نہیں کرتا پیغمبروں کے لیے نا کہ وہ کھائے اور ہمارے لیے وہ
ایک نمونہ بن جائے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاول ہوتے اور آپ کھا رہے ہوتے, ہم کہتے ہفتے میں 6 دفعہ چاول کھانا سنت, تو اللہ نے کھانے نہیں دی ایسی چیز. دودھ میں بھینس کا دودھ بھی اچھا ہوتا ہے, گائے کا دودھ بھی اچھا ہوتا ہے, بکری کا ہٹو بچو ہوتا ہے, اونٹنی کا ہٹو بچو اچھا ہوتا ہے. ہمارے نبی نے سب سے زیادہ اونٹنی کا اور بکری کا دودھ پیا ہے. آپ ریسرچ کر کے دیکھ لو, اس میں فیٹ کم ہوتا ہے, موٹاپا نہیں آتا. موٹاپا پیدا کرنے والی چیزیں ہمارے پیغمبر نے اور صحابہ نے کھائی نہیں. اونٹنی کا دودھ اور بکری کا دودھ, یہ چیزیں یہ موٹاپا نہیں پیدا کرتی, اس میں فیٹ نہیں ہوتا اونٹنی کا دودھ, اور جگر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. پھر جو کھائیے, گندم بہت کم کھائیے. تو کھجور تو مستقل آپ کھجوریں کھاتے رہیں, عادت ڈالیں. آپ دیکھو آپ کے چہرہ پہ ایسی فریشنس آ جائے گی نا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کس سے کرو, کھجور سے. اس کو آپ نے طیب فرمایا, ایسی پاکیزہ چیز ہے, کیونکہ جب خالی پیٹ ہے نا تو جو کھاؤ گے ٹھا کر کے لگے گا جسم کو. تو ایسے موقع پہ گٹکا بھی کھا سکتے ہو, اس وقت جو گٹکے کا اثر ہوگا وہ بھرے ہوئے پیٹ نہیں ہوگا. چرس بھی پی سکتے ہو, سگریٹ بھی پی سکتے ہو, ہیروئن بھی کھا سکتے ہو, پی سکتے ہو, اور بریانی بھی پھوڑ سکتے ہو, کچھ بھی کھا سکتے ہو. لیکن آپ نے فرمایا کہ ایسے موقع پہ کیا کھانا ہے, کھجور. آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو رمضان میں کھجوریں کھاتے ہیں تو ہمارے چہرے پر تو وہ فریشنس اور یہ سب ویکنس ختم نہیں ہوتی. وجہ اس کی ہے کہ 2 دانے آپ کھجور کے کھاتے ہیں, پھر طبیعت سے رول سموسے پھوڑتے ہیں. تو بھائی کھجور کا مطلب پتا ہے, پھر کھجور ہی کھاؤ, پیٹ بھرو کھجور سے. اور یہ دماغ میں سے نکال دیں کہ کھجور کھائیں گے تو پھر فلاں چیز کی کمی کیسے پوری ہوگی. وہ سب کچھ اللہ نے اس میں, صرف کھجور ہی کھا لینا آپ, سب کچھ ہو جائے گا. اس میں آپ کو طاقت بھی ملے گی, جو کاربوہائیڈریٹ ہے وہ بھی ملے, گلوکوز اچھا والا گلوکوز ملے گا آپ کو, اور آئرن بھی ہے, ہر چیز ہے. کہتے ہیں کھجور میں ایک اتنے سے دانے میں اللہ نے جتنی چیزیں جمع کر دی ہے نا, اتنی کسی اور پھل میں یکجا جمع نہیں ہوئی. تو امی عائشہ, آج میں فجر میں حدیث پڑھتا ہوں نا یار, روزانہ تھوڑی دیر کا درس ہوتا ہے, تو امی عائشہ فرماتی ہے کہ چاند, وہ تو غربت بیان کر رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 چاند گزر جایا کرتے تھے اور ہم کھجور پانی کے علاوہ کچھ بھی میسر نہیں ہوتا. ایسی زندگی تھی. لیکن اللہ نے اسی میں بڑی پاور رکھی ہے, طاقت رکھی ہے. تو چیزیں کھائیں, وہ بھی کھاتے ہیں, چھوڑ کون سکتا ہے, لیکن زیادہ آہستہ آہستہ جو فوکس کریں نا ان چیزوں کو. انجیر ہے, عرب لوگ کھاتے ہیں. میں شام کو آپ کو پتا, ہم ترکی گئے تو وہاں شامی مہاجرین بہت تھے, تو ہم جب شام کے لوگوں کو دیکھتے تھے, ان کے چہرے میں الگ ہی رونق, چہرے میں الگ ہی نور. تو ہم اپنے دوستوں سے پوچھے یار یہ اتنے خوبصورت لوگ کیوں ہیں. انہوں نے کہا یہ صدیوں سے انجیر, زیتون, کھجور, یہ 3 چیزیں کھاتے آ رہے ہیں. ان کا ناشتہ اس کے بغیر نہیں ہوتا. اور ہم لوگ کیا کھاتے آ رہے ہیں صدیوں سے, پراٹھے پھوڑتے آ رہے ہیں جیم کے ساتھ. مکھن بھی ہمارا پتہ نہیں کون سا والا مکھن ہوتا ہے بھائی, جس نے جو لا کے مکھن کے نام پہ پکڑا دیا وہ کھانا شروع کر دیا ہم نے. تو خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے, پھر بات ادھر کو چلی جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو اسلام اندر کی طہارت کا بھی قائل. دیکھو قرآن نے قسم اٹھائی, والتین والزیتون, قسم ہے انجیر کی, قسم ہے زیتون کی, وہذا البلد الامین, اور اس مکہ والے شہر کی بھی قسم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو ہم نے بہت خوبصورت تقویم میں, یعنی سب سے خوبصورت ہم نے انسان کو پیدا کیا. اب دیکھو عجیب بات ہے, قسم جس چیز پہ اٹھائی جاتی ہے تو اس میں اور قسم میں کوئی مناسبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. مخلوق کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں, لیکن جب اللہ قسم اٹھاتا ہے نا مخلوق کی, تو وہ دلیل کے طور پر گویا, یعنی اللہ اس میں یوں کہہ رہے ہیں کہ انجیر اور زیتون اور مکہ, بلد الامین سے مراد کیا ہے, مکہ, یہ تینوں اس بات پر گواہ ہیں کہ ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین انداز میں پیدا کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے انجیر کا اس قسم سے اور زیتون کا اس قسم سے اور مکہ کا انجیر زیتون سے کیا تعلق. بھائی یہ تینوں آپس میں کوئی میچنگ نہیں ہو رہی, ان تینوں کی آپس میں میچنگ نہیں ہو رہی, اور پھر قسم کی اس دعوے سے میچنگ نہیں ہو رہی جو اللہ نے قسم کے بعد دعویٰ کیا ہے. تو یہ بڑی خاندانی میچنگ ہے. جو انجیر اور زیتون کھاتے ہیں نا, انہی کا دماغ اتنا تیز ہوتا ہے کہ ان کو یہ میچنگ سمجھ میں آ جاتی ہے. سمجھ رہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی خوراک میں نے انجیر اور زیتون بنائی. یہ خوراک کسی عام مخلوق کی نہیں ہو سکتی, یہ انسان کی جسمانی ترقی کے لیے بہترین غذائیں ہیں, بہترین غذائیں. اور مکہ انسان کی روحانی ترقی کے لیے, کیونکہ مکہ وحی کا مرکز ہے. تو تہذیب یافتہ زندگی گزارنے کے لیے گائیڈنس اس کو کہاں سے مل رہی ہے؟ مکہ سے, جو اس کی روح کو طاقت دے رہا ہے.
اگر مکہ میں وہی نازل نہ ہوتی انسان تہذیب سے دور ہوتا, زنا کر رہے ہوتے, گے میرج کو حلال کر دیا ہوتا, ہومو سیکس کو جیسے کر دیا انہوں نے, ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرا رہے ہوتے, ہم بھی کرا رہے ہوتے, ہم کیوں نہیں کراتے بھائی؟ ارے ابا اما کو ہم کیوں گھر میں خدمت کرتے ہیں؟ مذہب کی وجہ سے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ورنہ تو ہم ہر چیز میں گوروں کو فالو کر رہے ہیں, تو پھر ابا کو گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ گورے تو ابا کو گھر میں نہیں رکھتے. بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا تو بتا دو, میں گھر چلا جاتا ہوں. کامن سینس کی بات ہے نا, ہر چیز میں گورا 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 گورا. ایک آدمی نے مجھے اتنا دماغ کھایا, میں نے کہا یار آپ گوروں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو, وہ یوں وہ یوں, کوئی تعریف بھی تو ہوگی. میں نے کہا سب سے بڑی تو بھائی گھوڑے ہیں بھائی وہ. میں نے کہا کہ ان کی جو خوبی ہے میں ان کا تھوڑی انکار کرتا ہوں. کہ مثلا میں نے کہا سب سے پہلی خوبی تو یہ گورے ہیں, ہم اس جیسے گورے نہیں ہم لوگ. تو اور خوبیاں بھی ہیں, میں خوبیوں کا منکر نہیں ہوں بھائی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو چاہے خوبیاں ہو خامیاں ہو ہر چیز میں ان کو فالو کر رہے ہیں نا. گورے ہونے کے علاوہ بھی خوبی ہے, یہ نہیں کہ صرف گورے ہی ہونا ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ خوبیاں ہیں ان کے اندر. دو نمبریاں نہیں ہے, منافقت نہیں ہے, یہ سب چیزیں نہیں ہے وہاں پہ. تو اب کیا ہے کہ ہر چیز میں ان کو فالو کر رہے ہیں. تو اس اصول کے تحت تو ہمیں اپنے ابا اما کو کہاں جمع کرا دینا چاہیے تھا, لیکن نہیں جمع کراتے. بھائی مذہب ہے یار, اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, تو عذاب آئے گا. تو یہ جو تہذیب والی تعلیم جو روح کو طاقت دینے کے لیے ضروری ہے, یہ مکہ ہے. اس وجہ سے یہ سب چیزیں ہمیں ملی ہے, کیونکہ وہی نازل ہونا کہاں سے شروع ہوئی؟ مکہ سے. تو مکہ مرکز ہے جس سے انسان کو گائیڈنس ملی, روحانی زندگی, روحانی طاقت ملی. اور اللہ فرماتے ہیں تمہاری جسمانی طاقت کے لیے کیا رکھا ہے میں نے؟ انجیر اور زیتون. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان عام مخلوق سے ہٹ کر اس کی روحانی ترقی کی بھی انتظام ہم نے کیا ہے, اور باڈی کو بہترین خوبصورت بنانے کے لیے جو غذائیں ہم نے اس کو دی ہے وہ بھی انجیر اور زیتون جیسی خاندانی غذائیں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے انجیر اور زیتون کیا چیز ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن زیتون پکا کے نہیں کھایا کریں, اس میں نقصان ہوتا ہے. آپ کون تک کھا رہے ہیں گھر جا کے؟ تو کھانا تو وہی ہے جو چل رہا ہے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے. دودھ کی بڑی ویلیو ہے میں مانتا ہوں, لیکن روٹی کی اہمیت دودھ سے زیادہ ہے. روٹی کی اہمیت, بچہ جب 6 مہینے کا ہو گیا تو ٹھوس غذائیں کی اہمیت بچے کے لیے دودھ سے, کیونکہ مائیں کیا کرتی ہیں پھر بھی دودھ پلاتی ہیں تو اس کو بھوک نہیں لگتی, اور بھوک نہیں لگتی تو وہ روٹی نہیں کھاتا, اور روٹی نہیں کھاتا تو گروتھ نہیں ہوتی, صحیح طرح بڑھتا نہیں ہے, اور بیماریوں کے خلاف جسم میں ریزسٹنٹ پاور, دفاع کی قوت بڑھتی نہیں ہے. دفاع کی قوت جو جسم میں آئے گی وہ روٹی کھانے سے آئے گی, پراٹھے کھانے سے آئے گی. پٹھانوں کو دیکھو, ہمارے گھر ایک پٹھان مہمان بن کے آیا, اس کے بچے پورے آدمی. میں نے کہا جی یہ بھی بچے ہیں کہ یہ آدمی ہیں, تو جب آدمی بنیں گے تو کیا ہوں گے؟ غریب آدمی تھا وہ پٹھان, وہ کہیں گاؤں سے آیا تھا, دوستی تھی ہمارے گھر میں. میں نے اس کو دیکھا کہ کچھ بھی نہیں کھاتے اس کے بچے, صرف کیا کھاتے ہیں ہمارے بچے؟ سیریلیک, دلیا, اس میں شہد, ایکچولی اس میں وٹامنز کا تناسب ضروری ہے, اور شہد ملا دیا اس میں, اور سیریلیک کے ڈبے. کیلا نہیں چھوڑنا, کیلے میں کیا ہوتے ہیں؟ پوٹاشیم ہوتا ہے بھائی, کیلا ضرور کھلانا ہے بچے کو. اور بہت کچھ جو ہے نا کیا اس میں, وہ یہ جانتا نہیں تھا سیریلیک کیا ہوتا ہے, کیلا کیا ہوتا ہے, پوٹاشیم کیا ہوتا ہے. وہ کیا کرتا تھا, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے نا روٹی کھانے کے لیے بیٹھتا تھا. روٹی بھی وہ کہتے تھے پٹھانوں والی روٹی چاہیے بھائی ہمیں, یہ ٹیشو پیپر نہیں چاہیے. یہ جو بن رہا ہے نا توے پہ, یہ ٹیشو پیپر, روٹی ہو چباؤ تو پتہ تو چلے روٹی چبا رہے. تو وہ بچے کیا کرتے تھے, وہ آ کے نا روٹی چھین کے بھاگ جاتے تھے دسترخوان پہ نا, آئے ہو اتنا بڑا ٹکڑا لے کے, پھر ایسے ایسے کر کے کھا رہے ہو صرف روٹی. اور بسا اوقات کوئی ہڈی وڈی ہے نا, جیسے گوشت کھا رہے ہوتے ہیں, ہڈی بچ گئی, وہ پکڑاتی, بیٹھ کے ہڈی چوستا رہے گا. اتنے طاقتور, اتنی موٹی موٹی کلائیاں, اور ایسا کانفیڈنس ان میں. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ روٹی کیا ہے, روٹی ہے. سیریلیک دیکھو, ہر وہ چیز جو بازار میں بننے والی ہے, ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے میں نے سنا ہے کہ اس کو استعمال مت کرو. ان کی میں ٹیسٹ تو بہت ہوتا ہے, پروٹین ڈبے پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں پروٹین, ٹھیک ہے, اندر نہیں ہوتے. لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کچھ بھی لکھ دو, سمجھ رہے ہو. تو اب جب بچہ جوان ہونے لگتا ہے, دودھ پلائیں ضرور, لیکن روٹی کو فوکس زیادہ کریں. تو اللہ نے کیا کہا کہ کیا کھلاؤ اس کو؟ گندم, دلیا, اناج, یہ چیزیں کھلاؤ. اگر آخرت نہیں ہے اور حساب و کتاب کا کوئی دن نہیں ہے, مر کے مٹی ہو کے ختم ہو رہے ہیں لوگ, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھے اور برے کا انجام سیم ہے. کوئی برے سے برا بن جائے کچھ نہیں ہونے والا, اچھے سے اچھا بن جائے کچھ بھی نہیں ہونے والا, بلکہ برا زیادہ مزے میں ہے. برا آدمی زیادہ مر کے مٹی ہو کے کیا ہونا ہے,
ختم۔ اس بات کو قرآن بہت سارے الفاظ میں مختلف انداز میں بیان کرتا ہے، اس پر تو بہت تفصیل سے بہت دفعہ بات ہو چکی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کے مفاد پہ اس سے زد پڑتی ہے، کسی کو فائدہ ہوگا کسی کو نقصان ہوگا۔ جس کو فائدہ ہے وہ کہے گا ویلکم، بہت کیا بات کی مفتی صاحب نے، زبردست۔ جیسے جس کا دوسری کا پہلے سے ارادہ ہو وہ میری 4 شادیوں کے بیان پہ فوراً متفق ہو جائے گا، چاہے ایک بھی دلیل نہ سنی اس نے، یہ زبردست بات کی، یہ مفتی ہے جو ممبر پہ حق بولتا ہے۔ لیکن آپ کا بہنوئی یا داماد دوسری کرنا چاہ رہا ہو، آپ پہلے ہی اس کو روک رہے ہو اور اوپر سے ہمارا بیان 4 شادیوں کے فضائل پر ہو گیا، تو آپ بولیں گے انہی مفتیوں نے گھروں کو اجاڑا ہے، انہی مولویوں نے گھروں میں آگ لگائی ہے، یہ ممبر پہ بیٹھ کے یہ کچھ کرتے ہیں۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ابھی شادیوں کی بات نہیں کر رہا، مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، کوئی بھی مثال دی جا سکتی۔ تو انسانی عادت ہے کہ جس نظریے پر جس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے وہ آرام سے قبول نہیں کرتا، اور جس کو فائدہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے زندہ باد، بہت زبردست۔ اچھا، بعض دفعہ جب آپ کوئی تھیوری پیش کرتے ہیں، کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں تو سامنے والا مخالفت کرتا ہے، حالانکہ اس کے مفاد پہ زد نہیں پڑ رہی ہوتی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، پھر بھی وہ مخالفت کرتا ہے۔ وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کے خلاف ایک بات پیش کر چکا ہوتا ہے، اب اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے جو سامنے والا کر رہا ہے، لیکن وہ انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی قسم ہے گمراہی کی جو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پھیلی ہوئی ہے۔ یہ والی گمراہی بھی کم نہیں ہے، یعنی آپ کے مفاد پہ اس سے کوئی زد نہیں پڑ رہی، کوئی آپ کا نہ پیسوں کا مسئلہ نقصان ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن چونکہ آپ اس کے خلاف بول چکے ہیں، تقریر کر چکے ہیں یا کہیں بحث کر چکے ہیں، اب آپ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے تسلیم کر لینے میں۔ مثال واضح، جیسے میں المہند المفند پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ چیلنجز پہ بات کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ آپ کو ایسے پھینک چکے ہیں لمبی لمبی کہ اب آپ کو پتا ہے پکڑے جائیں گے سیدھا سیدھا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے آئیے میری غلطیاں بتائیں بھائی، مجھے تو بہت، میں تو سب کو کہتا ہوں یار میری غلطی بتاؤ، کوئی بات میں نے غلط کی ہو ممبر پہ تو بتاؤ، میں رجوع کروں گا، اس میں کیا جا رہا ہے بھائی؟ لیکن یہ رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا کسی کے کہنے پہ، اور خاص طور پر ایسے کہ جس کو آپ اپنا حریف سمجھتے ہو، مخالف سمجھتے ہو، اس کے کہنے پہ رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ ظرف بہت کم لوگوں کو اللہ نے دیا، اور وہی حق پرست ہوتے ہیں، وہی حق پرست ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا کمال کیوں ہے، صحابہ میں سب سے اونچا مقام کیوں ہے کہ نبی کی دعوت پر پہلی دفعہ میں ہی لبیک کہہ دیا انہوں نے، اپنے باپ دادا کی رسومات، اپنا کلچر، خاندانی پرمپرا، اس کو ذرا بھی رکاوٹ نہیں سمجھا، اور بھی ایمان لائے مگر تھوڑا سا سوچ کے، پہلے دشمنی کی، مخالفت کی، اس کے بعد جا کے ان کی سمجھ میں آیا۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں حضرت ابو بکر سب سے پہلا نمبر لے گئے، جہاں دعوت سنی کا کہ 100% ایگری، حالانکہ وہ بھی اسی ماحول میں تھے، ان کے باپ دادا بھی وہی بت پرستی کرتے آ رہے تھے، مگر حق میں خاندان اور معاشرے کو ذرا بھی رکاوٹ نہیں بنایا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اسے خوب اچھی طرح سمجھیں، اصل لبرل لوگ پتہ ہے کون ہیں؟ جو اسلام کو فالو کرتے ہیں، یہ ہے لبرل لوگ، باقی ذہنی غلام ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا مذہب آپ کو ذہنی غلامی میں ڈال دیتا ہے، آپ ذہنی طور پر مذہب کے غلام بن جاتے ہیں، اور لبرلزم کسے کہتے ہیں؟ آزادی، کسی ایک نظریے کے آپ غلام نہیں ہیں، پابند نہیں ہیں۔ یہ بات 100% غلط ہے۔ مذہب آپ کو ہر قسم کے نظریات سے کیا کرتا ہے؟ آزاد، حق کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جو آپ کو حق لگے اس کو فالو کرو، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر تم براڈ مائنڈڈ ہو کے، نیوٹرل ہو کے غور کرو گے تو تمہیں اس کے علاوہ کچھ حق لگے گا ہی نہیں۔ اور جتنے لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے وہ بات براڈ مائنڈڈ ہونے کی، لبرل ہونے کی کرتے ہیں، مگر وہ حقیقت میں لبرل ہوتے نہیں ہیں، وہ ایک نظریے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے یہ 100% غلط ہے، مگر چونکہ وہ نظریہ لبرلزم کی پہچان بن چکا ہوتا ہے تو اس پہچان کی وجہ سے وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو فالو نہیں کیا تو ہم پر فنڈامنٹلسٹ ہونے کی چھاپ لگ جائے گی، بہت مشکل ہے۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل سے مجھے پتا ہے ایک لفظ یاد آتا ہے، ہمارے بھائی کی شادی تھی بچپن میں، اس میں مس گیدرنگ تھی، میں نہیں گیا تو میں خاندان میں بڑا بدنام ہو گیا تھا نا،
फंडामेंटलिस्ट और भाई की शादी में नहीं गया। तो हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो इंग्लिश बहुत बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। तो वो जब भी कोई मिसाल देने होते ना, फॉर एग्जाम्पल में मेरी मिसाल देते जैसे तुम शादी में नहीं गए छेड़ने के लिए, और यू सेट अ बैड एग्जाम्पल, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते थे। तुमने एक बहुत बुरी मिसाल कायम की है। तो जब भी मैं याद हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल, मुझे वो वाकया उनका याद आ जाता। वो थोड़ा सा मुझ पर तंज करते थे, जैसे आपने बदतमीजी की और नहीं गए। अब देखो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पर्देदार औरतें गुलाम समझी जाती हैं जो पर्दा करती हैं, फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त। लिबरल औरतें क्या हैं? आजाद, जो बेपर्दा हो, वो किसी की पाबंद वाबंद नहीं है। हालांकि अल्लाह की कसम ये पाबंदे हैं। इनको दलाइल की दुनिया में समझ में आ रहा है कि पर्दा असल है, मगर जहनी गुलामी मगरिब की है। ये अपने ऊपर मजहब की छाप को बर्दाश्त करना पसंद, इसमें इनको बेइज्जती महसूस होती है कि लोग कहेंगे मजहबी खातून है। इस छाप और इस ताने से बचने के लिए, जो मुआशरे में बुरा समझा जाता है ताना, इससे बचने के लिए उन तमाम दलाइल को एक तरफ रखा और मगरिब की जहनी गुलामी इख्तियार की इन्होंने। जो औरत पर्दा कर रही है वो कल्चर को फॉलो नहीं कर, वो लिबरल है। वो कहती दलाइल से पता चलता है कि पर्दा इस्लाम का हुक्म बिल्कुल ठीक है। जो कल्चर के अगेंस्ट चल रहा है उसको कह दिया कि वो लिबरल नहीं है भाई, और जो कल्चर का गुलाम है उसको क्या कहते हैं? लिबरल है। तो वही है, नारंगी, रंगी को नारंगी कह रहे हैं। जो इंतहाई कलरफुल ऑरेंज है ना, उसको नारंगी कहते हैं, हालांकि उसमें तो रंग भरा हुआ है। और जो दूध को पका के जो असल माल निकला है उसको खोया कहते हैं, वो खो दिया हमने। तो और जो चलने वाली चीज है उसको गाड़ी, जो गाड़ी किसे कहते हैं? जो गाड़ दी जाए। चलती हुई चीज को क्या कहते हैं? गाड़ी। खोपड़ी में आती है चीजें, तो उल्टी चल रही है दुनिया। तो इस्लाम जितना लिबरलिज्म की दावत देता है ना आपको, ब्रॉड माइंडेड होने की, इतना दावत तो दुनिया में कोई भी नहीं देता। तभी तो कुरान बार बार अकल इस्तेमाल करो। इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी यतफ़क्करून। कुरान कह रहे हैं इसमें खोपड़ी इस्तेमाल करने वालों के लिए निशानी है। जो अंधे मुक़ल्लिद होते हैं, कल्चर को फॉलो करते हैं, जहनी गुलाम बने हुए, उनको इससे हिदायत ही नहीं मिलेगी कुरान से। इस कुरान से हिदायत उनको मिलेगी जो ब्रॉड माइंडेड हो के गौर फिक्र करते हैं, किसी नजरिए के पाबंद नहीं है, बिल्कुल जहनी, हर किस्म की जहनी गुलामी से आजाद होके जो सोचेगा उसे इस कुरान से गाइडेंस मिलेगी। कुरान उसको सीधा रास्ता दिखाएगा, बताएगा ये सही है ये गलत है, उसकी समझ में आएगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कल्चर में, जिस मुआशरे में आए ना इस्लाम की दावत लेके, उसमें इस्लाम की दावत बिल्कुल यू टर्न लेना था। यानी कल्चर जिस तरफ जा रहा है उसके बिल्कुल अगेंस्ट, बिल्कुल ऑपोजिट। कल्चर सैकड़ों खुदाओं का कायल था, इस्लाम ने कहा अकल इस्तेमाल करो। कुरान के अक्सर दलाइल अकली है, यानी अकल को इस्तेमाल करने का हुक्म देता है। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। कुरान कह रहे अकल से सोचो, अगर इस जमीन में एक से ज्यादा खुदा होते तो जमीन आसमान का निजाम तबाह बर्बाद हो जाता। एक घर में दो सरबरा हो तो घर क्या हो जाता है? बर्बाद। तभी तो हो रहे बर्बाद, पता ही नहीं चल रहा बाप है कौन, मियाँ कौन है। अभी वो अमेरिका से एक दोस्त आए हुए हमारे, पता नहीं बयान में बैठेंगे नहीं बैठे, कह रहे अमेरिका में जो बीवी है वो मियाँ होती है, जो मियाँ होता है वो क्या होती है? जो लग रहा है सारा होता है। उसको इतने हुकूक दे दिए उन्होंने कि मर्द अगर हाथ उठा ले वो तो गया, औरत चित्रौल लगा ले तो कोई इतना बड़ा केस नहीं बनता उससे। तो घर का भी एक सरबरा होता है, नहीं है तो आज से बना ले जाके, इलेक्शन करवा दें, बेशक बच्चे को बाप बना दे लेकिन बनाए किसी को जरूर। ये जो घर में इतने फसादात हो रहे हैं ना, उसकी वजह यह है कि घर में एक अमीर की इताअत, अल्लाह ने तो बना दिया शोहर को ना, बाप को बना दिया, शोहर को बना दिया, लेकिन अगर आपको अल्लाह वाला हिसाब समझ में नहीं आ रहा है तो चलो यार इलेक्शन करा के बीवी को बना दो, बच्चे को बाप बना दो, लेकिन जब इख्तलाफ होगा तो चलेगी किसकी? एक की। इससे घर में सुकून होगा। इसके अलावा तावीज गंडों से वजीफों में टाइम जाया मत करो, कख भी नहीं होने वाला इससे। एक तो लोगों को सही हल बताया नहीं जाता, ऊपर से वजीफों में लगा के जो असल हल है उससे और ज्यादा गाफिल कर देते। मैं वजीफों के मुखालिफ नहीं हूँ, पढ़ ले, अच्छी बात है, अल्लाह का नाम लेने की तौफीक मिल रही है, लेकिन ये हल नहीं है। और हमारे मुल्क भी क्यों नहीं चल पा रहा है पता है? एक आदमी के हाथ में पावर ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा किस कमबख्त का काम सड़कें ठीक करना है, गटर के ढक्कन कौन लगाएगा, किसको गालियां दे, किसको बुरा कहें। जब भी आप कराची में अमन की बात करो तो ये फला का शोबा है, अबे भाई ये सड़क बना दो, ये फला का, ये हमारा नहीं है, ये हेडेक किसका है, ये फला वजारत का है। ये पता ही नहीं चल रहा होता किसके सेनेट में जो बिल पास हुआ है अभी
خاندانی نظام کی تباہی والا، اس میں پی ٹی آئی کو گالیاں دینی ہے یا مسلم لیگ کو دینی ہے یا نون لیگ کو دینی ہے، کس کو گالیاں، یہی نہیں پتا چل رہا. اس کا ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان ہے یا کون ہے، یہ پتہ ہی نہیں چل رہا. وزیر اعظم کو برا بولا بولے بھائی میرا کیا اس سے، وہ تو سینٹ میں بل پاس ہوا ہے، مجھ سے پوچھ کے تھوڑی ہوا ہے. تو عجیب کھچڑی چل رہی ہے. جس قوم میں، جس ملک کو یہی نہیں پتا ہو کہ کس کے ذمے کیا کام ہے، اس میں ترقی کے خواب دیکھنا حماقت ہے. تو صدارتی نظام ہونا چاہیے جیسے امریکہ میں ہر چیز کا ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ نکلتا تھا. صحیح ہے نا؟ تو یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. ایک متحدہ عرب، بات ہٹ رہی ہے موضوع سے لیکن کسی حد تک موضوع ہی پہ ہو رہی ہے. یہ متحدہ عرب امارات سے نا ایک صاحب، میں لاہور کے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا گھر والوں کے ساتھ ٹرین میں واپس آ رہا ہوں، تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے عربی، ٹوٹی پھوٹی اردو بھی آتی، مجھے دیکھ کے پہچان گئے، کہنے لگے آپ فلاں. میں نے کہا جی ہاں. تو عربی بڑی اچھی تھی ان کی، عرب متحدہ عرب امارات کے تھے. تو انہوں نے بتایا پتہ نہیں وہاں کی آرمی میں ہے یا کس میں ہے، کیا ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ یار یہ عجیب ملک ہے. انہوں نے کہا ہمارے ہاں یو اے ای میں جو بھی مسئلہ ہو ذمہ دار بادشاہ ہوتا ہے، اور بادشاہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کو پورا کرنے کی کوشش. کہہ رہے مجھے یہاں اتنے مہینے ہو گئے، مجھے یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کس کام کا ذمہ دار ہے کون، پکڑے کس کو جا کے، اور اس کا فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں، سیاسی جماعتیں. مثال کے طور گٹر اگر کھلے ہوئے ہیں نا، لوگ گر رہے ہیں اس میں، تو جس کی ذمہ داری نہیں ہے وہ اس کو گالیاں دینا کہ دیکھو یہ گٹر کھلے ہوئے ہیں فلاں کے دور حکومت، حالانکہ وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے اس کا بعض دفعہ. تو کچھ عجیب گند مچا ہوا ہے یار. یہ وہ حیران ہوتے کہہ رہے تم لوگ چل کیسے رہے ہو، تمہارا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اتنے محکمے بنے ہوئے ہیں اور ہر محکمے کا بڑا ہی الگ ہے کوئی. یہ بربادی ہے. مسلمانوں کا تو ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا یار، ایک خلیفہ ہوا کرتا. چلو اب پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک خلیفہ نہیں ہے تو ایک ملک کا تو کم از کم ایک خلیفہ ہو نا، کہ ہر چیز کی رسپانسبلٹی بالآخر اس خلیفے کی ہو. اس خلیفے کو آپ وزیر اعظم بول دو، صدر بول دو، ہمیں ناموں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو صدر مملکت بول دو، پریزیڈنٹ بول دو، وزیر اعظم بول دو، پرائم منسٹر، کچھ بھی بول دو، آپ اس کو خادم القوم بول دو آپ اس کو. لیکن ایک آدمی کیا ہونا چاہیے، اختیارات کس کے پاس ہو، ایک آدمی. یہ اسلام کا مزاج یہ ہے. خیر، تو ابھی بات یہ چل رہی تھی، کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ آج پراٹھا کھایا ہوا نا، تھوڑا اسپیڈ تیز ہے میری. ابھی میں نے ویسے تو صبح کھاتا ہوں، آج میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی پھوڑ دیا. کیا ابے کچھ منہ سے تلفظ کے ساتھ بولو نا ایسے کیا. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے کتنی زبردست دلیل دی ہے شرک کے خلاف. یہ عقل استعمال کرنے کا حکم دیا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی خدا ہوتے، یعنی ایک خدا کے علاوہ بھی خدا ہوتے، اللہ فسادتا، اس کا نظام کیا ہو جاتا، تباہ ہو برباد. ایک دن نہیں چلنی تھی، کیونکہ ایک گھر سربراہ کے بغیر نہیں چلتا، ایک ریاست سربراہ کے بغیر نہیں چلتی. تو اتنی بڑی کائنات ایک مینجمنٹ کے بغیر کیسے چلے گی، برباد ہو جاتا. تو یہ تو کھوپڑی استعمال کرنے کا قرآن کہہ رہا ہے نا. تو جو لبرل آدمی ہے نا، جو ذہنی غلام نہیں ہے، نہ انگریز کا غلام ہے، نہ جیپنیز کا غلام، نہ سائنسدانوں کا غلام، نہ ڈاکٹروں کا غلام، اس کی کھوپڑی یہاں کیا کرے گی، کام کرے گی. قرآن کہہ رہے ہیں ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اس میں قرآن نے کوئی نقل سے دلیل نہیں، نقل کا مطلب کسی کا قول نقل نہیں کیا کہ حضرت جی کا یہ ارشاد ہے کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے. نا 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 نا. قرآن کہہ رہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. تم خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے بھائی. اب جو لبرل ہوگا نا، حقیقی لبرل، وہ کیا کہے گا، یار خود سے کیسے بن گئے. ڈارون نے پھینک دی تھی کہ ہزاروں سال میں بن گئے، تو ہزاروں سال میں تو ایک بے جان پتلا نہیں بن سکتا. چلتا پھرتا انسان کیسے بن گیا ترقی کر کے، ہے بھائی. دم کہاں گئی، بندر سے بنے ہیں تو دم مارکیٹ سے نہ دم دے رہے ہیں نہ دم کے پیسے دے رہے ہیں ہمیں. سائنسدان کہتے ہیں دم تھی، تو میں سائنسدانوں سے پوچھتا ہوں یا تو ہمیں دم دو بھائی، جو ہماری دم کہاں، یا اس کے ہمیں کیا چاہیے، پیسے چاہیے. دم دے رہے ہو نہ دم کے، تو اس کا مطلب جھوٹ بول رہے ہو تم. اور اگر دم تھی، بندر سے ہم بنے ہیں، تو بندر سے ایک دم انسان میں کیسے کنورٹ ہو گئے. درمیان میں بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. ارے جو اتفاق سے چیزیں آہستہ آہستہ ارتقائی مراحل طے کرتی ہیں آہستہ آہستہ، تو وہ ایک دم سے تھوڑی کنورٹ ہوتی ہیں. کچھ ایسے ہوتے جو ابھی انسان بننے والے ہوتے، وہ ابھی 5000 سال کے بعد انسان بنیں گے. تھوڑے تھوڑے انسان ہیں، تھوڑے تھوڑے کچھ اور ہیں، آدھے بندر ہیں آدھے انسان ہیں. کچھ ایسا ہوتا، یہ آدھی دم ابھی ان کی باقی ہے، یہ تھوڑی سی رہ گئی، اس کے پیسے بھی کم ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ کیا بن مانس اور انسان تو بہت ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے. درمیان والی نسلیں کہاں غائب ہو گئیں، اور پھر ہزاروں سال سے اس کے بعد کچھ کیوں نہیں بن رہا، یہاں کے بریک کیوں لگ. اتنے سوالات ہیں، کسی کے باپ کے پاس بھی ان کے جوابات نہیں ہے. اور اتفاق سے چیزیں
बनती कभी भी नहीं है, बिगड़ती हैं। एक 4 ईंटें इत्तेफाक से नहीं रखी जा सकती करोड़ों साल में। पूरा इंसान बना के चलता फिरता, बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। तो लिबरल अगर होगा ना सच्ची मुच्ची का, साइंसदानों की गुलामी में नहीं होगा, उनके शहर में गिरफ्तार नहीं होगा, खोपड़ी इस्तेमाल करेगा, वो कभी भी इस दावे को कबूल नहीं करेगा। वो कहेगा कुरान साफ कह रहे हैं खुलिक़ू मिन गैरि शैइन, खुद से कैसे पैदा हो गए भाई। एक तस्वीर खुद से नहीं बन सकती, आंख की तस्वीर नहीं बन सकती। डिजिटल कैमरा आपकी आंख में, खोपड़ी में फिट, और 2 कैमरे फिट हो गए और देख रहे हैं वो, कैसे हो गया? दिल लग गया, कान बन गए। ये तो मैं खैर बयान करता रहता हूं इस टॉपिक पर। तो लिबरल लोगों को कुरान क्या कर रहा है? दावत दे रहा है। कुरान कहता है कि मौत के बाद जिंदगी नहीं है, तुम कहते हो। कुरान कह रहा है अकल इस्तेमाल करो, तुम कहते हो ये मुमकिन नहीं है। कुरान कहते हैं क्यों मुमकिन नहीं है? जो पहली मर्तबा बना सकता है वो दोबारा क्यों नहीं बना सकता? दुनिया में कोई इसकी मिसाल देखी कि फर्स्ट टाइम बना सकते हैं, दोबारा नहीं हो सकता? रिपेयरिंग ज्यादा आसान है या पहली दफा बनाना? आज तक कोई ऐसी कंपनी देखी जिसने गाड़ी बना के कहा अब नहीं बना सकते भैया? अब हम वो भूल गया यार, मैं किस तरह बनाया था। टोयोटा कंपनी ने कोई बनाई अपनी गाड़ी, रीवो बनाई, वीगो बनाई, अब आप दोबारा ऑर्डर देने के, अबे यार मैं तो याद ही नहीं कैसे बनाई थी। अबे भाई हमारे तो जहन से ही। और आप यही दलील दे रहे हो कि ये लोहा जो पिघला हुआ है, किसी कंपनी ने दावा किया कि हम रीवो बना सकते हैं। मुझे रीवो पसंद है तो इसलिए मैं ज्यादा उसे पराठों की मिसाल भी इसीलिए देता हूँ ज्यादा। शादियों की भी जो जो अपनी चीजें वो सब यहाँ चला देते हैं, बिरयानी मसाले वाली। अच्छा खैर, तो आप गए कंपनी के पास, कंपनी ने कहा ठीक है भाई आप ऑर्डर बुक कराएं, अभी गाड़ी मार्केट में खत्म होगी, अक्सर तो 6-6 महीने बाद ही मिल रही होती है ना, तो अभी वो बनेगी गाड़ी। आपने कहा कैसे बनाओगे? उन्होंने कहा ये लोहे से बनती है, स्टील से बनती है और ये सब चीजें होती हैं। आपने कहा ये लोहा उठा के ले, इसको रीवो बना सकता है कोई? है इस लोहे, यही सवाल होता है ना इनका। हड्डियों को ले जाके, ये हड्डी कब्रिस्तान की मुर्दे की हड्डी, उस पर यही तो लिबरल लोगों को इश्काल होता है कि ये कैसे इंसान बन सकता है दोबारा। कुरान कहता है कब्र में जाके मिट्टी होके खत्म भी हो जाओगे, गधे घोड़े जो है ना, जो गोश्तखोर जानवर है वो खा भी जाएंगे, कीड़े भी खा जाएंगे, तो उसके बाद भी अल्लाह तुम्हें दोबारा इंसान बना के खड़ा कर देगा, मिट्टी से दोबारा बनाएगा तुम्हें। तो लिबरल लोग क्या कहते हैं? ये हमारी खोपड़ी में नहीं आता, हालांकि आता है खोपड़ी में। इसलिए कि कुरान ये दावा थोड़ी कर रहे हैं कि तुम बनाओगे। कुरान क्या दावा करता है? अल्लाह कह रहे हैं मैं बनाऊंगा। अब एक गंवार देहाती के पास आप जाओ कि इस लोहे से और इस भट्टी में आपको दे रहा हूं, ये लोहा दे रहा हूं, ये स्टील दे रहा हूं, आप इससे कार बना के दिखाओ। कहेगा भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, तुम कैसा काम कर रहे हो? लेकिन यही मुतालबा आप कंपनी से करो जो पहली दफा गाड़ी बना चुकी है, तो ये मुतालबा क्या होगा? दुरुस्त होगा। उस पर आप इतराज, तुम लोहे से कैसे बनाओगे? वो कहेंगे भाई ऐसे बनाएंगे जैसे पहली दफा बना दी हमने, ठीक है ना, दोबारा बना देंगे, दोबारा इससे अच्छी बनाएंगे। पहली दफा में तो तजर्बे में कुछ चीजें दाएं बाएं हो जाती है, तभी जो नए नए डॉक्टर बनाओ उससे इलाज नहीं कराया करो। सही बता रहा हूं मैं आपको, इलाज हमेशा बूढ़े डॉक्टर, बूढ़े हकीम से कराओ। ये शुरू में वही हुआ है, हकीम साहब कब्रिस्तान से गुजरते हुए मुंह पे कपड़ा डालते थे, लोगों ने पूछा क्या रे शर्म आ रही है, सारे मेरे पहुंचाए भी जाते हैं। तो ये नए नए जो है ना शुरू में ऐसे होते हैं, वो तजर्बे करके फिर जाके माहिर बनते हैं। तो अब क्या है कि कंपनी के लिए दोबारा बनाना कोई मुश्किल नहीं है। हालांकि गाड़ी की भी जो मैकेनिज्म है कितना अजीब होता है, हमारे लिए तो वो भी अजीब है। बटन दबाओ स्टार्ट, इधर बटन दबाओ शीशे खुल रहे हैं, एसी चल रहा है। ऑटोमेटिक गाड़ियां जो क्रूज पे कर लेते हैं, 120 पे लगाया, बैठ गए आराम से, चले जा रही है। अजीब सिस्टम है यार। अब दोबारा गाड़ी बनाना कंपनी के लिए ये अजीब बात नहीं है। या एक बनाया ना होता ना, मैं अगर कहूं कि मैं बना के दिखाऊंगा, आप बोले भाई ये खोपड़ी में, लेकिन जो बना चुका हो उसके लिए दोबारा बनाना, इसके लिए साइंसदानों से पूछने की जरूरत नहीं है। लोग ये साइंसदानों से पूछ रहे होते हैं कि मेडिकली आप प्रूफ करके दिखाएं कि इंसान दोबारा जिंदा हो सकता है। सही है ना, ये उसका टॉपिक ही नहीं है। जिसने बनाया उससे पूछें कि अल्लाह तूने फर्स्ट टाइम बनाया, दोबारा बना सकता है? अल्लाह कहेगा क्यों नहीं बना सकता। वहुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम, अल्लाह फरमाते मैंने तो एक तरह का तुम्हें दिखाया है कि ऐसे बनते, मैं हर तरह से बनाना जानता हूं। और वो एक तरह ही, खुदा की कसम इतना अजीब है कि किसी फैक्ट्री में कार का बनने का अमल इतना अजीब नहीं है जितना माँ के पेट की फैक्ट्री में इंसान के बनने का अमल है। उस फैक्ट्री में जहां गाड़ियां बनती है, हजारों मुलाजमीन होते हैं, एक एक स्क्रू सीधा करने वाला, बनाने वाला अलग, हर डिपार्टमेंट का शोबा अलग। और इधर एक मामूली सा जुर्सुमा माँ के रहम में गया, कोई मिस्त्री, कोई मजदूर, कोई टेक्नीशियन नहीं बैठा हुआ, रोटी खा रही है माँ, रोटी। ऐसे सॉफ्टवेयर अल्लाह ने उस पानी में इंस्टॉल कर दिए हैं कि माँ रोटी खाती है, उस बच्चे की आंख बन रही है, नाक बन रही है, दिल, दिमाग, जिगर,
ریوو مشین سے زیادہ میکینزم اس کا بہت ہی عجیب و غریب میکینزم ہے. کوئی مستری منظور ڈینٹنگ پینٹنگ والا آپ کو ماں کے پیٹ میں نظر نہیں آئے گا. خود ماں کو خبر نہیں ہوتی خدا کی قدرت کا کیسا شاہکار میرے پیٹ میں تیار ہو رہا ہے, خود ماں کو پتہ نہیں ہوتا. اور کیا انداز ہے, ادھر ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آیا, ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. ایسی خوراک جو بچے کے لیے اس سے بہتر خوراک ہو نہیں سکتی. یہ آٹومیٹک سسٹم اللہ کی قسم خود بخود نہیں ہو سکتا, اس کا کوئی کرنے والا ہے. اور وہ جو مشین آئی ہے وہ زندہ ہے, چلتی. گاڑی بولتی تو ہے, دروازہ کھولا وہ بولے گی شٹ دا ڈور, بول نہیں رہی وہ, اس میں ریکارڈنگ ڈالی ہوئی ہے. خود گاڑی کو نہیں پتا ہوتا. اب تو گاڑیاں گالیاں بھی دے رہی ہیں, میں نے سنا ہے. ہاں سنا ہے, ایسی آٹومیٹک گاڑی آ رہی ہے کہ اگر آپ اوور اسپیڈ کرو گے تو گاڑی ایک دفعہ تمیز سے بات کرے گی, بھائی ذرا آرام سے. یہ سنا ہے میں نے, پتہ نہیں حقیقت ہے نہیں, مجھے کسی نے بتایا. پھر 2-3 دفعہ اس کو گالیاں دینے پہ آ جائے گی آپ کی سیفٹی کے لیے. غلط اوورٹیک کر رہے ہو, آپ کو زیادہ ٹیکنالوجی ترقی کرے گی تو جھاپڑ بھی پڑنا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ گاڑی کو شعور نہیں ہے, روبوٹ کی طرح ہے, آٹومیٹک سسٹم ہے, اس کو نہیں پتا چل رہا. اس کی گالیوں سے کبھی بھی آپ متاثر مت ہو. آپ یہ نہ سمجھو کہ سچی مچی کا غصہ کر رہی ہے. جیسے وہ سیٹ بیلٹ نہ باندھے تو ٹوٹ ٹوٹ کرنا شروع کر دیتی ہے نا, ٹینشن میں آدمی کہتا ہے چلو یار سیٹ بیلٹ ہی باندھو, تو گاڑی کو تھوڑی کوئی فرق پڑتا ہے. لیکن انسان کی جو مشینری تیار ہوتی ہے نا ماں کے پیٹ میں, بچہ روتا بھی ہے اور ہنستا بھی, اس کے جذبات ہیں, محبت بھی کرتا ہے, نفرت بھی کرتا ہے, اس کے جذبات. وہ اگر گالی دے گا تو اس کا مطلب سچی مچی کی دے رہا ہے, اس کو غصہ آ رہا ہے, حقیقت ہے. وہ اگر مسکرائے گا تو روبوٹ والا کی مسکراہٹ نہیں ہے, یہ حقیقی مسکراہٹ ہے. ایسا خلق الموت والحیات, قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. اتنی ترقی کے باوجود اب تک حیات پیدا نہیں ہو. حیات پیدا ہونا تو دور کی بات, سائنسدان حیات کو ڈیفائن نہیں کر سکے اب تک. یہ حیات ہے کیا, زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے, زندگی کو ڈیفائن نہیں کر سکے یہ ہے کیا چیز. اور قرآن کہہ رہے ہیں میں نے تمہاری اتنی کھوپڑی بنائی نہیں ہے کہ تمہیں زندگی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے. روح ہے نا, روح ہے, جسم میں ہوتی ہے, آدمی چلتا پھر, وہی باڈی ہے, فٹ فاٹ ہے, مرا ہوا ہے. تو کیا ہوا, قرآن کہہ رہے روح نکل گئی. لوگوں نے پوچھا نبی سے کہ روح کیا ہے, قرآن نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, روح کا سمجھنا تمہارے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے. اتنا علم, اتنی نالج اللہ نے تمہیں دی نہیں ہے, تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. تو زندگی اور ایسے کچھ میڈیکل سائنس کی کچھ حقیقتیں ہیں جو اب تک ڈاکٹر حل نہیں کر سکے. مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو ہارٹ بیٹ سے ڈاکٹروں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زندہ ہو گیا. اچھا یاد رکھو, اسلام میں زندگی کی جو ڈیفینیشن حدیث میں ہے وہ کچھ اور ہے. میڈیکل سائنس میں ہارٹ بیٹ کو حیات کہا جاتا ہے, لیکن اسلام میں حیات اس بچے میں خاص نوعیت کا شعور پیدا ہو جائے. مثال کے طور پر یہ جو پودے ہیں نا, یہ میڈیکل سائنس کی نظر میں تو جاندار ہیں, اسلام ان کو جاندار چیز قرار نہیں, کیونکہ شعور نہیں ہے. شعور کا مطلب کھوپڑی میں جو سوچنے سمجھنے کا شعور ہوتا ہے. پودے کو لطیفہ سنائے نہیں ہنسے گا, وہ غم کی خبر سنائے نہیں ہوگا, لیکن زندہ ہے وہ. تو بہت سے لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں 4 مہینے میں جان پڑتی ہے, جبکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ وہ تو شروع کے 3-4 ہفتوں میں ہی ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے. تو جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جان بچے میں کب پڑتی ہے, تو لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ میڈیکلی تو جان پہلے پڑ چکی ہوتی ہے. تو یہ اس اشکال کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے میڈیکل سائنس میں جس کو حیات کہتے ہیں اور اسلام میں جس کو حیات کہتے ہیں دونوں کی میں فرق کو ملحوظ نہیں رکھا. تو 4 مہینے میں بچے میں خاص قسم کا شعور پیدا ہو چکا ہوتا ہے جس کو روح پڑھنے سے تعبیر کرتے ہیں. صرف دل کی حرکت کو روح نہیں کہا جاتا. خیر, اور یہ شعور پھر بڑھتا رہتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے تو کم ہوتا ہے شعور, پھر ہوتے ہوتے 40 سال میں یہ شعور انتہا تک پہنچتا ہے اور پھر واپس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. احساسات پھر واپس کم, جذبات کم ہو جاتے ہیں نا. 40 سال میں 4 شادیوں کی باتوں میں جو مزہ آئے گا وہ 60 سال میں وہ آدمی کہتا پتہ نہیں کس قسم کی باتیں لے کے بیٹھ. مثال بھی اچھی نہیں لگتی ان لوگوں کو. پھر تو ہر چیز میں صرف یہی ٹاپک نہیں, کھانے پینے میں بھی نہیں آئے گا مزہ, چلنے پھر تفریح کرنا, چلنا پھرنا, ہر چیز میں آدمی کہتا ہے آرام سے بیٹھو یار, کیا مزاق بنایا ہے, ٹھیک ہے نا, بیٹھے رہو آرام سے, ایسی کچھ زندگی گزارو. کیا وہ چترال جا رہے ہیں کبھی کیلاش کی ویڈیو بنا کے. تو جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو وہ آرام سے ایک جگہ, سب کے ساتھ ہوگا یہ, کوئی نہیں, ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے یہ. تو شعور بڑھتا چلا جاتا ہے, پھر وہ شعور آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, میں نے خود ایک ڈاکٹر سے سنا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ہمارا دل جو دھڑکتا ہے نا, یہ دماغ سے کرنٹ جاتا ہے جو دل کو چارج کرتا ہے, جس سے دل کیا ہوتا ہے,
بھائی کسی بھی چیز کو موومنٹ کے لیے انرجی تو چاہیے نا. وہ نیوٹن کا قانون ہے کہ کس کا ہے کہ جو چیز ساکن ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گی؟ ساکن, جب تک کوئی محرک نہ ہو, اور جو متحرک ہے وہ ہمیشہ چلتی رہے گی جب تک آگے کوئی اسپیڈ بریکر نہ ہو. یہ میری اپنی اسٹائل ہے نیوٹن کے قانون کو نیوٹن کا تھا, پتہ نہیں کس کا قانون ہے نیوٹن کا. اچھا تو ظاہر ہے دل کو بھی ہلنا ہے نا. جب تک کوئی ہلائے گا نہیں دل تھوڑی ہلے گا. تو اس کے لیے قدرت نے کیا رکھا ہے؟ دماغ کیا کرتا ہے؟ دل کو چارج. لیکن دماغ کے چارج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دماغ پہلے خود تو اس میں حیات پیدا ہونا, اور وہ بلڈ کے سرکولیشن کے بغیر دماغ میں زندگی پیدا بولو نہیں ہوتی. اور بلڈ کا سرکولیشن ہارٹ بیٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. دل جب تک دھڑکے گا نہیں تو دماغ کرنٹ نہیں پھینکے گا, اور دماغ جب تک کرنٹ نہیں پھینکے گا تو دل دھڑکے گا نہیں. تو میں نے خود ایک ڈاکٹر سے سنا کہ اب تک سائنس اس راز پر مطلع نہیں ہوئی ہے کہ فرسٹ ٹائم دل کیسے دھڑکتا ہے بچے کا, کیونکہ دماغ تو ابھی مردہ ہے. دماغ کیا ہے؟ وہ تو مردہ ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ دماغ نے کرنٹ بھیجا تو وہ دل کے دھڑکے بغیر بھیج کیسے دیا کرنٹ اس میں, اور اگر دل دھڑک کے کرنٹ بھیجا تو دل دھڑک کیسے گیا کرنٹ بھیجے بغیر. تو اتنے سارے راز ہیں جو ابھی تک مبہم ہے. تو ایسا پیچیدہ نظام بنایا ہوئی آٹومیٹیکلی بن گیا سارا. یہ لبرل لوگ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا, جو کہتے ہیں ہم کسی نظریے کے پابند نہیں ہیں. آپ پابند ہیں غلط نظریات کے, ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک نظریہ پہلے فرض کر لیا ہے اور اب اوٹ پٹانگ کر کے دلائل اسی کی طرف آپ کھینچے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ براڈ مائنڈڈ ہو کے سوچیں گے تو آپ اس بات کو ماننے پر مجبور ہوں گے خود سے نہیں بنے بلکہ کسی نے ہمیں بنایا ہے. خود نہیں بن سکتے, اور بنانے والے کو تو بنانے والا ہی جانتا ہے. وہ تو ہم جانتے نہیں کہ وہ خود سے کیسے ہے, وہ ہمیشہ سے ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ جو بنانے والا ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں, تو اس کے بارے میں یہ بحث کرنا کہ وہ خود سے کیسے ہے, یہ بحث ہی غلط ہے کہ وہ ہمارے مینٹل لیول سے اوپر ہے. ہم تو, میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں بھائی ہم خود سے نہیں ہو سکتے. آپ اس کے بارے میں تو تبصرہ کر رہے ہو کہ یہ خود سے کیسے ہے, اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہو ہم خود سے ہیں, حالانکہ اپنے بارے میں تو آپ جانتے ہو. اس کو کہتے ہیں فر من المطر وقام تحت المیزاب. بعض لوگ ایک اشکال سے بچنے کے لیے اشکالات کے سمندر میں بہہ جاتے ہیں. آپ بارش سے بھاگے پانی سے بچنے کے لیے, اور پرنالے کے نیچے آ کے آپ کھڑے ہو گئے. تو ایتھیس ایک اعتراض سے بچنے کے لیے اس کا جواب ایسا دیتا ہے کہ 100 اعتراض اس کے اوپر ہوتے ہیں پھر آگے. تو خیر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمام عقل استعمال کرنے کی بہت ترغیب دیتا ہے. ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب. عقل مندوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ بہت بڑی بڑی نشانی ہے. اور قرآن کتنی مثالیں دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے تھے نا اللہ کے بیٹے. قرآن نے عقل استعمال کرنے کی حکم کہ جو خدا ہے جس کا کوئی ہم مثل نہیں ہے, ایک انسان جو کھاتا ہو پیتا ہو اور وہ محتاج ہو. تمہاری تو خود تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے. کانا یاکلان الطعام. جو کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے وہ خدا کی جنس میں سے نہیں ہوتا, بیٹا باپ کی جنس میں سے ہوتا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے نور ہیں, تو ہم کہتے ہیں پھر آپ کی اولاد سید بھی نور ہونی چاہیے. کسی بھی سید کا لیبارٹری ٹیسٹ کرواؤ, کیا نکلے گا؟ وہ انسان نکلے گا. گردے ہوں گے 2 عدد, ایک دل ہوگا اس کے اندر, اور پھیپڑے وہی سارا سیٹ اپ انسانوں والا. تو جب یہ انسان ہے تو ان کے جد امجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہیں؟ وہ بھی انسان. انسانوں سے انسان پیدا ہوتے ہیں, تو آپ بشر ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات, سوالات بہت زیادہ جمع ہوئے ہیں, کئی ہفتوں سے سوال کے جواب نہیں دے رہے نا. تو میں اس کر رہا تھا کہ اصل جو لبرلزم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ بولو اسلام. باقی ہر آدمی اپنے کلچر کو فالو کر رہا ہے. کسی نے سائنسدانوں کو باپ بنایا ہوا ہے اپنا. صرف اسلام ہے جو آزادی کا قائل ہے, اور آپ کو صرف ایک خدا کا غلام بناتا ہے جس کے ویسے ہی آپ غلام ہو. آپ نہیں بھی مانو تو آپ ہو اس کے. آپ کے ماننے سے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آپ نے کوئی تیر مار دیا. یعنی اسلام نے ہمیں غلام بنایا نہیں ہے, بتایا ہے کہ تم ہو کیا, غلام ہو. تو مان لو تو ثواب ملے گا, نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تو کیا اس میں ایک حقیقت پر مطلع کیا ہے. خدا کی قسم آزاد اس دنیا میں صرف وہ لوگ ہیں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں. وہ کسی کے غلام, اپنے باپ کے غلام نہیں ہوتے. وہ باپ کی اطاعت کر رہے ہیں خدا کے کہنے پر. جہاں خدا نے منع کر دیا اپنے باپ کی نہیں مانتے. قرآن نے کہا نا ولا تطیعہما, کہ شرک کے معاملے میں ماں باپ کو فالو مت کرو. لبرل لوگ اپنے باپ دادا کے دین کے مذہب پر ہوتے ہیں اکثر. اسلام کہہ رہے ہیں اگر تمہارے باپ اور ماں تمہیں غلط کام کا حکم دے, ناجائز کام کا حکم دے, تو قرآن کہہ رہے ہیں ان کو تم نے فالو نہیں کرنا, لیکن سلوک اچھا کرنا ہے, پھر بھی حسن سلوک کرنا ہے, فالو نہیں کرنا.
تو اس سے پتہ چلتا ہے ہم تو حقیقی غلام جسے کہتے ہیں، مجازن تو کہہ دیے جاتے ہیں میں اپنے والد کا غلام ہوں، میں فلاں کا غلام ہوں، میں فلاں کا غلام ہوں، لیکن حقیقی غلام ہم صرف کس کے ہیں؟ اللہ کے، جس نے ہمیں پیدا کیا. تو یہ جو ہے نا آپ کو ایک خدا کی غلامی سے، جو نام نہاد لبرل لوگ ہیں، ایک خدا کی غلامی سے نکال کے کوئی آپ کو کلچر کا غلام بنا رہا ہے، کوئی اپنے کلچر کا، کوئی مغربی کلچر کا. ابھی یہ جو سینٹ میں بل پاس ہوا یہ کیا ہے؟ یہ اسمبلیوں میں غلام ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ڈانٹ بھی نہیں سکتے. بے تحاشا مار پیٹ تو ویسے اسلام نے پابندی لگائی ہے اس پہ، لیکن اسلام اجازت دیتا ہے باپ کو کہ بھائی تربیت کے لیے بچے پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو. تو یہ کہہ رہے نہیں اٹھا سکتے، تو اس کا مطلب اب بچوں کے بجائے کیا پیدا ہوں گے؟ باپ پیدا ہوں گے. حقیقت ہے اور ہونا شروع ہو گئے، نظر آ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں باپ بیٹے کے سامنے ایسے ہلکی آواز سے بات کر رہا ہے اور بیٹا اونچی آواز سے بات کر رہی ہے. ہمیں سیٹنگ نظر آنا شروع ہو گئی ہے. تو لیکن عقل پہ تالے پڑ جاتے ہیں. غلام غلام غلام. آپ وکیلوں کا ڈریس دیکھ لو، کوٹ پہن کے، جون کے مہینے میں کوٹ پہن کے، کالے کوٹ، کالا رنگ تو ویسے بہت گرمی لگاتا ہے. کالا تو آپ گرمیوں میں کرتا بھی پہنو تو آدمی کو کھانے لگتا ہے، کیونکہ کالے رنگ میں روشنی جذب ہوتی ہے بہت تیزی سے. کالا رنگ، گرمی میں کالا کوٹ پہن کے جو وکیل عدالت میں آ رہے ہوں یہ آپ کو آزادی دلائیں گے. یہ تو خود کس کے غلام ہے؟ وہی انگریز کے غلام ہے. ان کے ملک میں ٹھنڈک ہے، سردی ہے، وہاں یہ کوٹ سمجھ میں آتا ہے، تم کیوں؟ لیکن وہی ہمارے ایک استاد کہہ رہے تھے انگریز جو پتلون چھوڑ کر گیا وہ انہوں نے چڑھا لیے. پتلون چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں مولوی لوگ نظریاتی غلام ہیں، مولوی لوگ تمہیں، مولوی کسی کی غلامی میں نہیں لے کر آتا تمہیں، وہ اپنی غلامی میں نہیں لا رہا تمہیں. یہ پادری ہیں جو آپ کو مذہبی، جو دوسرے مذاہب کے جو مذہبی رہنما ہے نا وہ اپنا غلام بناتے ہیں. اسلام میں جو اہل حق علماء ہیں وہ کسی کو اپنا غلام نہیں بناتے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ ہندوازم میں کوئی گناہ کرتا ہے تو پنڈت کے پاس جانا پڑتا ہے، عیسائیوں میں کوئی گناہ کرتا ہے تو کہاں جائے گا؟ پادریوں کے پاس. آغا خانیوں میں کوئی گناہ کرتا ہے تو کہاں جائے گا؟ پرنس آغا خان کے پاس. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ کسی سے گناہ ہوا کسی مولانا کے پاس نہیں جانا. اور مولانا بھی بتا رہے ہوتے ہیں من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ. جس سے بھی گناہ ہو جائے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، اللہ سے کیا کرے؟ غلام کس کے ہیں؟ اللہ کے. اللہ سے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم. اللہ فرماتے ہیں اللہ کو وہ غفور اور رحیم پائے گا. ڈائریکٹ کس سے؟ اللہ سے. کوئی واسطہ نہیں ہے درمیان میں، کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں واسطہ چاہیے، وہ دیگچی اور پانی اور آگ کی مثالیں دیتے ہیں. آگ ڈائریکٹ پانی تک نہیں پہنچ سکتی، درمیان میں دیگچی کا کیا چاہیے؟ یہ بھی فضول سی مثال ہے. ڈائریکٹ اللہ تک. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. دعائیں مانگنے کی جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے. مسجد میں کسی کی تصویر لگانے کی اجازت نہیں ہے تاکہ شرک نہ پھیلے. دنیا کی ہر قوم میں، ہر مذہب میں تصویریں ہوتی ہیں ان کی مذہبی رہنماؤں کی. آپ نے آج تک عالم اسلام میں کسی مسجد میں کسی مذہبی اسکالر کی تصویر نہیں دیکھی ہوگی. اگر لگی ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مسجد نبی میں لگاتے. لیکن اسلام نے شخصیت پرستی کو ایسا جڑ سے اکھاڑا ہے کہ نبی نے سب سے پہلے اپنی تصویر سے منع کیا اور فرمایا جو لوگ تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن ان من اشد الناس عذابا، سب سے سخت ترین عذاب ان کو ہوگا. تو اسلامی ہسٹری مذہبی عبادت گاہوں میں ہمیشہ سے تصویروں سے پاک، تاکہ یہاں آ کے صرف اللہ یاد آئے. ایسا نہ ہو کوئی کسی تصویر پہ یا کسی کی یادگار ہو اس پہ جھکنا شروع کر دے. تو اسلام تو آپ کو بھائی ہر طرح کی غلامی سے کیا کر رہا ہے؟ نکال رہا ہے. ایسا یہ جب ہندوستان میں انگریز آیا نا، انگریز، تو اس نے سب سے پہلے دینی مدرسوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور یہ لارڈ میکالے وغیرہ نے لکھی ہے یہ بات. موقع ملا تو اس کے حوالے کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس نے کہا یہاں ہندوستان میں ایک غریب مدرسے میں چٹائی پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنے والے میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، چٹائی پہ بیٹھا ہے، نہ کوئی اسکالرشپ اس کی، چندوں کے پیسوں پہ وہ پڑھا ہے، غریب لوگ، لیکن وہ علم حاصل کرنے کے بعد اس میں کانفیڈنس ایسے ہوتا ہے، بات ایسے کرتا ہے جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو. یعنی ہم اتنے وسائل خرچ کر کے جو کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں، یہاں مدرسوں میں چٹائیوں پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنے والوں میں وہ کانفیڈنس. یہ کس چیز کا کانفیڈنس ہے؟ یہ اپنے حق پر ہونے کا احساس ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایسا سسٹم ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. میں نے بھی نیچے بیٹھ کے پڑھا ہے. آپ وراثت کے مسائل ہیں، نکاح طلاق کے مسائل ہیں، اسلام کے عبادت کا نظام ہے، اسلام کے معاملات کا نظام ہے. آپ کسی لبرل، کسی گورے کو میرے سامنے بٹھا دو،
انشاءاللہ بڑی بات نہیں کر رہا، اسلام کے مقابلے میں دنیا میں کسی کے پاس اتنے خوبصورت قوانین نہیں ہے۔ آج بھی اسلام ببانگ دوہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ ایک ایک جزیہ میرا اٹھا کے دیکھو، دنیا میں یونائٹڈ نیشن بن گئی، اتنے بڑے بڑے اسکالر بیٹھ گئے، دنیا میں بڑے بڑے ذہین لوگ، پڑھے لکھے لوگ وجود میں آ گئے، مگر اسلام نے جو نظام دیا ہے نا، خاندانی نظام، عبادت کا نظام، تجارت کا نظام اور جتنے بھی اسلام کے معاملات کا نظام، ان تمام نظاموں میں اسلام کے مقابلے میں ٹھہرنے والا کوئی ہے نہیں۔ ایسے دلائل ہیں اسلام کے پاس، تو اس وجہ سے انہوں نے کوشش کی ہندوستان سے دینی مدارس کو ختم کیا جائے۔ یہاں بھی میں ایک بات بتا دوں، بعض شرپسند لوگ کہتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی نے جو پھر تمام مدارس جب ختم ہو گئے تھے نا، ایک درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اس وقت سے دیوبندی مسلک وجود میں آیا۔ یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ سارے مدارس جب ختم ہو گئے تو انہوں نے وہی علماء جو انہی مدرسوں سے فارغ تھے، جو ہندوستان میں جو علم پڑھایا جاتا تھا، جو ساری دنیا پڑھتی تھی، اسی علم کو باقی رکھنے کے لیے مدرسہ کھولا تھا۔ تو ان کے اگینسٹ جو لوگ چلے ہیں، جو ان کے نظریات سے اتفاق نہیں کیا، ان نظریات سے فرق کرنے کے لیے ان کو دیوبندی کہا جاتا تھا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ نئے مسلک کی بنیاد رکھی انہوں نے اور یہ اس وقت سے وجود میں آئے ہیں، کیونکہ وہ دیوبند میں تھا تو اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا، ورنہ وہ سارے ہندوستان اور بر صغیر کے سارے وہی علماء تھے، کوئی نیا مسلک کی بنیاد نہیں رکھی، نہ ان کے کوئی نئے عقیدے، نہ ان کی کوئی نئی بنیاد۔ نام یہ پڑ گیا اس لیے کہ ان کے اگینسٹ کچھ لوگ چلے تھے، ان سے فرق کرنے کے لیے۔ تو خیر، تو حقیقی معنی میں آپ کو براڈ مائنڈڈ کون بناتا ہے میرے بھائی؟ اسلام بناتا ہے، ہر بات عقل سے کرتا ہے، اور آپ کو ہزاروں لاکھوں انسانوں حتیٰ کہ اپنے کلچر کی غلامی سے نکال کے کہاں لے کر آتا ہے؟ اللہ کی غلامی کی طرف۔ اس پہ آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں صحیح